اور 2 نمبری کے کیسز میں جو مار پڑتی ہے نا بندے کو، بھائی آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے، سوچ سے بھی باہر ہے۔ قتل کرنے والا جو مجرم ہوتا ہے اس کی تو چلو ایک ہی دفعہ گردن اترتی ہے، لیکن جو 2 نمبری کے کیس میں پکڑا جائے کسی بھی السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ آج تاریخ آ چکی ہے جی 23 اکتوبر اور دن ہے سیچرڈے کا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج ویڈیو بنانے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا، اس کے پیچھے ایک وجہ تھی کہ کہانی شیئر کرنی تھی، تو کبھی سوچ رہا تھا آپ کو بتاؤں، کبھی کہہ رہا تھا نہ بتاؤں، کیونکہ کہانی جان کر یا سن کر غصہ بھی آیا اور حیرت بھی ہوئی کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ افسوس بھی ہوا کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ آپ اگر ویڈیوز کو فالو کرتے ہیں تو میں ایک بات تو لازمی طور پر کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی قسم کی ایفیشنسی دکھانے سے گریز کیا کریں۔ جو بھی ہوتے ہیں آپ کے پاس ڈاکومنٹ، جو بھی آپ کے بیانات ہوتے ہیں، سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں، ان کو کلیئر رکھا کریں۔ بہرحال اتنے فرشتے تو ہم بھی نہیں ہیں، ہم کہیں نہ کہیں ایسا کام کر جاتے ہیں جس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ ہم بہرحال اس طرح نہیں چلتے جس طرح نظام کے مطابق چلنا چاہیے، کہیں نہ کہیں ہم سے 2 نمبری سرزد ہو جاتی ہے۔ ایک تو ہو گئی 2 نمبری جو کہ چیک نہیں ہو سکتی یا کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا، یہ تو ہو گئی الگ ایک بحث۔ لیکن اگر آپ ایک ایسی 2 نمبری کریں جس کے متعلق آپ کو خود ہو کہ یار یہ پکڑی جا سکتی ہے، اور اس کے اوپر آپ سٹک ہو جائیں اور بعد میں پکڑے جائیں، نقصان اٹھائیں، تو میرا خیال ہے کسی بندے کا اور کوئی قصور نہیں ہے، یہ قصور سیدھا نکلے گا آپ کا۔ کیونکہ 2 نمبری بہرحال کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ عقل چاہیے ہوتی ہے، اور آپ ایسی 2 نمبری کر بیٹھیں کہ جس کو کلیئرلی طور پر کوئی بھی بندہ، سادہ بندہ بھی، اندھا بندہ بھی پکڑ لے، تو میرا خیال ہے آپ خود اندھے ہیں جو اپنے آپ کو اس طرح کا دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہر وقت آپ کو بتاتا ہوں، ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ بھائی مائیگریشن افسر کی بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ آپ اگر اس کے سامنے تھوڑا سا فمبل بھی کریں، فمبل سے مراد ہے کسی چیز میں اٹک بھی جائیں، اگر وہ ڈاؤٹ فل ہو جائے، بہرحال وہ آپ کو کسی لمبے چکر میں ڈال سکتا ہے، آپ کو 5-6 گھنٹے انتظار بھی کروا سکتا ہے، آپ کا ریووک بھی کر سکتا ہے، کینسل بھی کر سکتا ہے، ریفیوز بھی کر سکتا ہے۔ امیگریشن افسر کے پاس بہت بڑے اختیارات ہوتے ہیں۔ 9/11 کے واقعے میں جو بھی ہائی جیکرز گئے تھے، کئی ایسے بندے تھے جو کہ تیسری یا چوتھی اٹیمپٹ میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، پہلی یا دوسری اٹیمپٹ میں امیگریشن افسر نے ان کو واپس بھیج دیا تھا یا ڈی پورٹ کر دیا تھا۔ آپ خود اندازہ لگائیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت بھی امیگریشن کے حوالے سے قوانین اتنے سخت تھے۔ اب تو پھر 21ویں صدی آ چکی ہے اور 2021 ختم ہونے والا ہے، لیکن اب بھی ہم یہی سمجھنے رہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خالہ کا گھر ہے، جہاں پہنچے، کھانا شانا کھایا اور نکل گئے۔ بہرحال بھائی یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، آپ کو اپنی پوری تیاری رکھنی چاہیے، وہ بھی اس حوالے سے کہ آپ کسی شینگن کنٹری میں جا کر لینڈ ہو رہے ہیں، جو کہ بہرحال آپ کا کوئی ہوم کنٹری نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اتنی نرم کنٹری ہے کہ جو آپ کو تھپکی دے کے نکال دے گا یا آپ کے کندھے پہ ٹیپ کرے گا جی آپ جاؤ، آپ آزاد ہو۔ بہرحال ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ کار ہے جس کے مطابق چلنا چاہیے۔ پچھلے دنوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 حضرات ایسے تھے کہ جن کے ویزے ریووک ہو گئے، وہ آپ سے یہاں پر اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں، صرف اس وجہ سے جب مالٹا نے انہیں، یا مالٹا گورنمنٹ نے یا امیگریشن افسر نے انہیں کہا کہ آپ کو کوارنٹائن کرنا پڑے گا، آپ کو وہ اپروو کردہ ویکسین نہیں لگی ہوئی۔ انہوں نے کہا جی ہم کوارنٹائن کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، ہم یہاں پر نہیں رہیں گے، ہمیں پرتگال جانے دیا جائے، ہم یہاں پر انٹر ہی نہیں ہوتے، امیگریشن ہی اپنی نہیں کرواتے، ہم یہاں سے فلائٹ پکڑتے ہیں، پرتگال چلے جاتے ہیں، وہاں پر ہمیں اس طرح کا کوارنٹائن والا خرچہ نہیں ہے۔ آپ ایک ایسی کنٹری میں لینڈ ہو کے اس ایسے بندے کے ساتھ متھا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال قوم پرستی موجود ہے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا بھئی آپ ہمارے ملک کا ویزا لے کر ہمارے منہ پر کھڑے ہو کے یہ بات کہہ رہے ہو کہ ہم ادھر چلے جاتے ہیں تو تمہارا علاج کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ریووک کیا اور ڈی پورٹ کر دیا۔ کتنا نقصان ہوا یہ بندے خود اندازہ لگا سکتے ہیں، ان کا کیا خرچہ ہوگا، کتنا ٹائم لگا، الگ بحث ہے۔ لیکن اب جو میں کہانی شیئر کروں گا بھائی، سن کر افسوس بھی ہوا، غصہ بھی ہوا، حیرت بھی ہوئی کہ ایسے بندے بھی موجود ہیں جو کہ اصل میں مسئلہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی سے مشورہ کرتا ہے، لیکن مشورہ دینے والے بعض اوقات آپ کے روم میٹ یا آپ کے ریلیٹیو ہی، فرینڈ ہی ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس قسم کا مشورہ دے دیتے ہیں کہ جس کا حقیقت سے کوئی لنک ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ صاحب ہیں، ان کو لگی ہوئی تھی ویکسین جو ہے اپروو کردہ نہیں، یعنی سینو فارم لگی ہوئی تھی UAE میں، لیکن سینو فارم ان کو لگنے کے بعد ان کو یہ پتہ چلا جی مجھے تو مالٹا جا کے کوارنٹائن کرنا پڑے گا۔ اب کسی ان کے فرینڈ نے یہ مشورہ دے دیا کہ آپ اس طرح فیبریکیٹ کر لو ایک ڈاکومنٹ یا ویکسین سرٹیفکیٹ تیار کر کے، جس میں آپ فائزر ڈوزز شو کر دو اور اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے ساتھ لے جاؤ۔ حسن ایپ ہے، اس کا بھی اسکرین شاٹ لے کے اس کو بھی فیبریکیٹ کر لیتے ہیں، یہ دونوں پروف آپ کے سامنے ہوں گے، آپ ان کی آنکھوں کے سامنے کریں گے تو وہ آپ کو بھی ٹیپ کریں گے اور نکال دیں گے۔ بھائی یہ اتنا کام آسان نہیں ہے۔ ڈیپٹی پرائم منسٹر اور منسٹری آف ہیلتھ کی ویب سائٹ پر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اتنی دیر کوئی بھی ویکسین سرٹیفکیٹ یا ایپ اپروو نہیں کی جائے گی جب تک ہم اس کو ری ویریفائی نہ کر سکیں۔ کینیڈا کے ویکسین سرٹیفکیٹ کو انہوں نے ایک لمبے عرصے تک اپروو نہیں کیا، اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ اس کو چیک کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔
جتنا کہ جو ہم نے اپروو کیے ہیں اتنے ویکسین سرٹیفکیٹ کو چیک کرنا آسان ہے. اس کو آسان نہیں ہے تو ہم نہیں کر سکتے. بہرحال کینیڈا نے اپنے ویکسین سرٹیفکیٹ میں کچھ تبدیلیاں کی اور اس کے بعد مالٹا نے ان کا ویکسین سرٹیفکیٹ اپروو کر لیا. یہی سچویشن ہمیں دیکھنے میں نظر آئی جب امریکہ کی کچھ ریاستوں کے ویکسین سرٹیفکیٹ کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اور کچھ کو ایکسیپٹ نہیں کیا یا پینڈنگ میں ڈال دیا. وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ان ویکسین سرٹیفکیٹ کو ویریفائی کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ ہر امریکی ریاست کا الگ ویکسین سرٹیفکیٹ تھا اور یہ سچویشن ابھی بھی چل رہی ہے. اتنی کلیئر انسٹرکشن ہونے کے باوجود کہ ہم ہر ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کو چیک کرتے ہیں کہ اس بندے نے کہاں سے کیسے کون سی ڈوزز لگوا رکھی ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر آپ کسی ہمدرد دوست کے مشورے میں آ کر یہ کام کرتے ہو تو بھائی کسی کا کوئی قصور نہیں ہے, قصور صرف اور صرف آپ کا ہے. اس بندے کا ویزا ویلڈ ہوا 20 اکتوبر والے دن اور یہ ٹریول کر کے پہنچا تھا 21 اکتوبر والے دن مالٹا. اس نے اپنے وہی جو بھی فیبریکیٹڈ کیے ہوئے تھے ڈاکومنٹ, پہلے نمبر پر تو فیک ویکسین سرٹیفکیٹ تیار کر رکھا تھا جو اس نے دکھایا کہ مجھے تو فائزر ڈوزز لگی ہوئی ہیں اور میرے پاس اپرووڈ کردہ ویکسین سرٹیفکیٹ ہے. دوسرے نمبر پر الحسن ایپ کا ویکسین سرٹیفکیٹ والا اسکرین شاٹ دکھایا, اس پر بھی اس نے فائزر ڈوزز والا فیبریکیشن کر رکھی تھی. لیکن بہرحال جب انہوں نے چیک کیا تو یہ چیزیں آپس میں میچ نہیں ہوئی, باوجود اس کے کہ اب ویکسین سرٹیفکیٹ والی ایپ میں لائیو ایکشن ہو رہا ہوتا ہے جو دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ اسکرین شاٹ نہیں ہے, یہ اس وقت آن ہے یا لائیو ہے ویکسین سرٹیفکیٹ. جیسا کہ سعودی ویکسین سرٹیفکیٹ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ تصویر کے ارد گرد ایک دائرہ پھر رہا ہوتا ہے جو کہ لائیو رہتا ہے, اسکرین شاٹ بہرحال آپ نہیں دکھا سکتے. انہوں نے جب اس کو ویریفائی کیا کہ جو الحسن ایپ ہے جو اتھینٹک ہے اس میں کچھ اور ڈیٹا آ رہا ہے, یہ جو بندہ پریزنٹ کر رہا ہے ویکسین سرٹیفکیٹ اس میں کچھ اور ڈیٹا آ رہا ہے, انہوں نے سیدھا اس کو ریووک کر دیا. ان کی بہت مہربانی ہے, بلکہ میں کہتا ہوں شکریہ, انہوں نے پکڑ کے اس بندے کو جیل میں نہیں ڈالا, صرف ریووک کر دیا. اور ایک اور اس پر مہربانی ہوئی ہے کہ جس کو ڈی پورٹ کر کے یو نہیں بھیجا اس اطلاع کے ساتھ کہ یہ ویکسین سرٹیفکیٹ جو ہے 2 نمبر پریزنٹ کر رہا تھا. اگر اس اطلاع کے ساتھ یہ بندہ یو میں پکڑا جاتا تو اس کی کتنی عمر جیل میں گزرنی تھی یہ شاید خود اندازہ بھی نہیں لگا سکتا, کیونکہ اللہ معاف کرے, اللہ بچائے, ایسی جیل دیکھی ہیں جنہیں دیکھ کے یہی نہیں پتہ چلتا کہ بھائی باہر دن ہے یا رات ہے. اور 2 نمبری کے کیسز میں جو مار پڑتی ہے نا بندے کو, بھائی آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے, سوچ سے بھی باہر ہے. قتل کرنے والا جو مجرم ہوتا ہے اس کی تو چلو ایک ہی دفعہ گردن اترتی ہے, لیکن جو 2 نمبری کے کیس میں پکڑا جائے کسی بھی ملک میں, بھائی اس کا حال بہت برا ہوتا ہے. کسی ملک کے متعلق ہم مخصوص کر کے یہ بات نہیں کر سکتے 2 نمبری کی سزا ہر جگہ اسی طرح کی ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا. اللہ معاف کرے, ایسے بندے بھی دیکھیں جن کی سزا بھی پوری ہو چکی ہے پھر بھی پتہ نہیں کب جیل سے جان چھوٹنی ہے. یہ بندہ بہرحال شکر منائے کہ اپنی ہوم کنٹری پہنچ چکا ہے خیر و عافیت سے. ویزے کا نقصان ہوا, پیسے کا نقصان ہوا, جو بھی ہوا ہے کم از کم یہ جیل سے بچ گیا. بھائی جی یہ شکر منائے. بس آپ بھی کم از کم کسی ایسے بندے کے مشورے میں آ کر یہ 2 نمبری نہ کیا کرو. باقی ہم سب 2 نمبر ہیں, کسی نہ کسی لیول پر ہم اس طرح کی سٹیٹمنٹ میں اس طرح کے بیانات میں 2 نمبری کر جاتے ہیں, مجھے پتہ ہے اس بات کا. لیکن ایسی 2 نمبری جس کے متعلق 100% کنفرم ہے کہ اس کے پکڑا ہی جانا ہے پھر بھی آپ رسک لیتے ہو تو بھائی آپ کو سلام ہے, آپ کو سیدھا سلام ہے. صرف 1400 یورو بچانے کی چکر میں اتنا لمبا رسک لینا, ویزا بھی لگ چکا ہے, ہر چیز اوکے ہو چکی ہے. بھائی آپ کو کوئی غلامی کرنے کے لیے تو نہیں مالٹا لے کے جا رہا یا آپ سے کوئی فری کام کروانے کے لیے مالٹا تو نہیں لے کے جا رہا کہ آپ ساری عمر وہاں پھنس جاؤ گے, آپ کو کوئی پیسہ نہیں ہے, کوئی مشقت کروائے گا, کوئی تشدد کرو گے. آپ پیسہ کمانے مالٹا جا رہے ہو یار, اچھی سیلری کے لیے جا رہے ہو. آپ 1400 یورو لگاؤ, ساری عمر آپ نے جا کے ادھر پیسے کمانے ہیں, اچھے مستقبل کے لیے جا رہے ہو, اس کے باوجود آپ یہ حرکتیں کر رہے ہو. 2 کیس میں نے پہلے گنوائے تھے جنہوں نے کہا ہم پرتگال چلے جاتے ہیں, وہ بھی سیدھی بیوقوفی تھی کہ ان کے منہ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو, اور یہ بندہ فیک ویکسینیشن سرٹیفکیٹ انہیں کو پرووائڈ کر رہا ہے. یہ بھی سیدھی جیل تھی, کم از کم یہ بچ گیا. اس کی میرا خیال ہے نسلیں بھی اب شکر ادا کریں گی. ویڈیو بنانے کا یا بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ اس طرح کا کام نہ کرو, کیونکہ جو مشورہ دینے والے ہوتے ہیں میجورٹی آج کی دنیا میں انفارچونیٹلی ایسے ہوتے ہیں جو کہ سیدھا مشورہ آپ کو نہیں دینا چاہتے. وہ دیکھتے ہیں یار اس بندے کا کام ہو رہا ہے, اس کو ایسا مشورہ دو کہ یہ ادھر ہی اٹک جائے, پھنس جائے. کیوں ہو گیا اس کا کام, ہمارا کیوں نہیں ہوا, اس کا کام رک کے ہمارا کام ہو جانا چاہیے تھا. کیونکہ یہ دعا دینے والے بندے بہت کم ہوتے ہیں کہ یا اللہ اس کا کام ہو گیا تو میرا بھی ہو جائے. وہ کہتے ہیں اس کا روک کے میرا ہو جائے. یہ مشورہ یا اتنا بڑا سٹیپ بندہ اٹھاتا نہیں ہے اس وقت تک جب تک اس کو زیادہ مشورہ دینے والے یہی بندے نہ ہوں. احتیاط کیا کریں بھائی جان. ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی, اب اگر مزید تفصیل میں جائیں گے. ہوم کنٹری بندہ پہنچ چکا ہے, نیشنلٹی میں اس بندے کی نہیں بتا رہا, اس وجہ سے کہ نیشنلٹی بتانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے, بحث دوسری طرف چلی جائے گی. خود احتیاط کریں, کوئی مشورہ مانگتا ہے تو خود کے دل سے مشورہ دیا کریں, اچھا مشورہ دیا کریں. نہیں کسی چیز کا پتہ, خاموشی بہتر ہے. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملک میں بھائی اس کا حال بہت برا ہوتا ہے.